کشف قبور کے مسئلے سے انکار مناسب نہیں ہے، لیکن کشف قبور جو دعویٰ کرتا ہے اول تو یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے بھی کہ شریعت کا وہ کتنا عالم ہے اور باقی چیزیں وہ کتنی جانتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا مخلوق میں اظہار نہ کرے، کیونکہ لوگ یقین نہیں کریں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایسے کوئی بات وہ نہ کرے کہ میں نے مردے کو قبر میں جو ہے میری گفتگو ہوئی یا میں نے اس طرح اس سے بات کی۔ تو یعنی ممکن تو ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے کبھی ایسا ہو جائے، لیکن ایسی باتیں مخلوق میں کرنی نہیں چاہیے، شبہات جنم لیتے ہیں خامخواہ۔ اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جیسا بیان کرنا بہت ضروری ہے، جیسا بیان کرنے کے بعد اب کوئی بہت ہی اہم بات ہو جس کی شاید ضرورت پڑ جائے، جس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو شاید بات بن جائے کچھ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یعنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اکا دکا واقعہ بظاہر کسی کو دکھا بھی دیا، اس نے آ کے بیان کر بھی دیا، تو ایسا ممکن بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے اس پر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں گے جب ایک عام انسان کو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ممکن ہے، یا بعض اعمال کی برکت سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ اب حضور کا وہاں رک کر ان کی قبروں پر ٹہنیاں گاڑنا یہ اذراہ شفقت ہے، یعنی حضور نے ان پہ شفقت فرمائی، اور یہ کہ جب تک یہ ٹہنیاں گیلی رہیں گی تو اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کا عذاب کم رہے گا۔ اب حضور کا امید فرما لینا ہی بہت ہے کہ اب لعلہ کا لفظ حدیث میں ہے، لعلہ کے ترجمے کا ایک ہے کہ امید ہے ایسا ہو جائے، یا تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف رہے، بعض لوگ تاکہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن حضور کی امید بھی تو بہت بڑی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعمال کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے، اور حضور کے ٹہنی گاڑنا، کسی قبر پر حضور کا گیلی ٹہنیاں گیلی شاخیں لگوانا، یہ تو ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور تشریف لائیں اور پھر ان کے قبروں پر یہ کام ہو جائے۔ اور یقین تو یہ کہتا ہے اور ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ امید تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کا عذاب ختم ہی کر دیا ہوگا، کیونکہ حضور نے کرم فرمایا ان پر، تو ان کا تو عذاب ختم ہی ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ جب تک یہ ٹہنیاں گیلی رہیں ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس یہ کر لیں اور پھر ہمارے قبور پہ بھی یہی عمل ہو جائے تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو حضور نے لوگوں کو بے عملی سے بچانے کے لیے محتاط جملہ ارشاد فرمایا، ورنہ یقین تو یہ کہتا ہے کہ ان کا عذاب ختم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اگر کوئی چیز لگ رہی ہے، دیکھیے کسی اور کے ہاتھ سے حضور نے نہیں لگوایا اسے، تو اب چونکہ حضور کے ہاتھ سے لگی ہے تو اس کا مطلب کہ حضور نے ان کی شفاعت فرما دی، ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، یعنی امید تو کی جا سکتی ہے یہ بھی، کیونکہ حضور نے دل میں تو یقیناً ان کے لیے دعا یہی کی ہوگی کہ اللہ انہیں یعنی ان کے اس گناہ کو بخش دے اور ان کی شفاعت فرمائے، کیونکہ اب حضور کا ان کے قبروں پر یہ عمل کرنا یہی بڑی بات ہے۔ تو مومن کے لیے حضور کی شفاعت ہر وقت یعنی مفید ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جہنمیوں کو جہنم سے نکالنا یہ اس میں کی ایک قسم ہے، یہ جو قبروں پہ حضور نے عمل فرمایا یہ بھی شفاعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شفاعت ہے حضور کی،
اور حضور کی شفاعت سے مکمل فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور جو ہے وہ ٹہنیاں لگائیں اور پھر اس امید پر کہ ٹہنیاں گیلی رہیں گی جب تک تو تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، لیکن حضور یہ کب چاہیں گے کہ ان کے کسی امتی کو ان کے بعد بھی عذاب ہو؟ ایسا تو وہ چاہیں گے ہی نہیں۔ اور یقیناً اللہ حضور کی دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا، لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ گناہ پر مصر نہیں رہنا چاہیے۔ مثلاً کوئی اگر ہمیں ٹوکے کہ یہ چیز گناہ ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس گناہ سے ہمیں بچا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث شریف سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ قبرستان کو جانا یہ سنت ہے۔ اس میں اپنے عزیز و اقارب تو بہرحال زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی قبر پہ ہم جائیں اور وہاں پہ جا کے جو بھی قرآن مجید ہمیں آتا ہو وہ پڑھیں پھر انہیں بخشیں، ورنہ اور بھی کئی طریقے ہیں۔ علامہ شامی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کو کہ قبرستان میں جائیں تو کس طریقے سے قبر کے پاس بیٹھے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، تو وہ سب طریقہ اگر پڑھ کے فالو کر لیا جائے تو بڑی اچھی تربیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو قبور مومنین کی زیارت کے لیے، یعنی مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرے کی دعا جو ہے وہ کسی اور کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اس لیے ضرور جانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے قبرستان جانے سے کہ ہمیں اپنی موت یاد رہتی ہے، ورنہ ہم اس دنیاوی زندگی میں یہ بات تو بھول ہی گئے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آ گئے ہیں تو اب آ گئے، اب کون جاتا ہے، لیکن یہ کہ واقعی ہمیں مرنا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے کہ ہمیں مرنا ہے یہ قبرستان میں جانے سے ذہن میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کے بعد کہ آخر میں کیا ہوگا، ہم بھی اتنی سی جگہ میں مقید ہو جائیں گے، ہمیں قید کر دیا جائے گا، اتنی سی جگہ میں ڈال دیا جائے گا ہمیں۔ ابھی تو ہمیں ایک بڑا کمرہ بھی بس نہیں ہوتا، یعنی بعض جو ہمارے صاحب حیثیت ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے بڑے سے بڑے کمرے میں گزارا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں جو سب سے اعلیٰ ترین کمرہ ہوگا کرائے پہ ہم کوشش کر کے وہی حاصل کریں گے، حالانکہ سونا آپ کو وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر اندر جانے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے۔